حضور ہم نے سنا تھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر کوئی غیر مقلد عالم بیان کر رہا تھا، اور آپ کی اس سے کوئی بحث مباحثہ اس طرح کوئی بات ہوئی تھی، وہ کیسے؟ کچھ اس واقعہ پر روشنی ڈالیں۔ یا میں عرض کرتا ہوں، وہ ایک غیر مقلد عالم تھا منصور آباد میں۔ اس وقت سپیکروں پر پابندی نہیں تھی، جی وہ روزانہ درس دیتا تھا اور وہ اہل سنت و جماعت کے مسلک پر تان کرتا تھا بہت۔ جی تو وہاں کے کچھ لوگ میرے پاس آئے جی اور مجھے کہنے لگے کہ ہمارا ایک عالم ہے، وہ اس طرح اہل سنت کے مسلک پر بہت اعتراض کرتا ہے۔ جی میں نے ذرا ان کو کہا کہ اگر آپ نے پختہ رہنا ہے تو پھر میں حاضر ہوتا ہوں، اور اگر آپ نے پختگی نہیں دکھانی تو پھر وہ کہنے لگے نہیں، ہم انشاءاللہ پختگی کریں گے۔ تو وہ درس دیتا تھا صبح کے وقت، جی میں چلا جاتا وہاں منصور آباد میں اپنے ساتھ 4-5 آدمی لے کر۔ جی تو ہم پہلے نماز پڑھ لیتے اس کے درس شروع ہونے سے بھی پہلے، جی اور پھر چھت پہ بیٹھ کر اس کا درس سنتے، جی اور ادھر ہماری جماعت ہوتی جی جو عام جماعت نہ ہوتی تھی، وہ جب ادھر سلام پھرتا اس کا درس ختم ہوتا تو میں درس شروع کر دیتا۔ جی تو وہ حیران تھا کہ یہ کیسے میں جو ابھی بیان کرتا ہوں فوراً وہ اس کا جواب کیسے آتا ہے۔ جی تو اس نے یہ آیت پڑھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جی اس کا اس نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے آدم کو کچھ چیزوں کے نام بتائے۔ تو یہ کچھ چیزوں کے نام بتائے۔ جی میں نے جب درس شروع کیا میں نے کہا کہ یہ کچھ چیزوں کا کون سے لفظ کا معنی ہے؟ علامہ آدم الاسماء کلہا، جی اللہ نے آدم کو سارے نام بتا دیے۔ جی اسماء جمع ہے اور کلہا اس کی تاکید ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی مثال یوں ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، جی کہ الملائکۃ جمع ہے، اس میں وہم ہو سکتا تھا کہ کچھ نے کیا ہو کچھ نے نہ کیا ہو، اسی وہم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلہ، سارے فرشتوں نے۔ پھر اس میں ایک اور وہم ہو سکتا تھا کہ کسی نے پہلے سجدہ کیا ہو کسی نے بعد میں کیا ہو، جی تو اجمعون نے اس کا رد کر دیا کہ سب نے اکٹھے سجدہ کیا۔ میں نے کہا یہاں بھی یہ ہے علامہ آدم الاسماء، تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ کچھ چیزوں کے نام بتائے ہوں، جی کلہا اس لیے فرمایا کہ ہر شے کے نام بتائے۔ ہر شے کے نام۔ تو کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزوں کے نام بتائے، یہ کچھ کون سے لفظ کا معنی ہے؟ کچھ چیزوں کے نام بتائے تو تب ہو سکتا تھا اگر آیت یوں ہوتی وَعَلَّمَ آدَمَ مِنَ الْأَسْمَاءِ، کہ من تبعیضیہ ہو جاتا، جی پھر آپ والا ترجمہ ہوتا، یا وَعَلَّمَ آدَمَ بَعْضَ الْأَسْمَاءِ، جی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بعض نام سکھا دیے۔ یہاں تو ہے الاسماء کلہا، جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نام آدم علیہ السلام کو بیان کر دیے۔ تو وہ کون سا لفظ ہے جس کا معنی کچھ ہے؟ تو الحمدللہ وہ نا محلے میں مشہور ہو گیا کہ فلاں مولوی جو ہے وہ غلط ترجمہ کرتا پکڑا گیا۔ صحیح سے وہ اس طرح تھا۔ اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں علامہ حقی کیا فرماتے ہیں، یا سارے مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، یہ صفحہ 98 پر ہے تفسیر روح البیان میں، یہ ہے علامہ آدم الاسماء علامہ اسماء الاشیاء کلہا یا کلہا، اے الہمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الہام فرمایا، فوقع فی قلبہ، تو وہ الہام حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں واقع ہوا، فجرا علی لسانہ، پھر جو دل میں علم آ گیا وہ آپ کی زبان پر بھی جاری ہو گیا، جرا علی لسانہ بما فی قلبہ، جو دل میں تھا وہ زبان پر بھی جاری ہو گیا، بتسمیۃ الاشیاء من عنده فعلمہ جمیع اسماء المسمیات،
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام مسمیات کے اسماء کا علم عطا فرما دیا، بے کل لغات، ہر بولی میں۔ ایک چیز جو قیامت تک بننے والی تھی نا، جی جی اور جتنی بولیوں میں اس کا نام تھا وہ سارے سکھا دیا۔ اللہ، یہ علامہ کی فرما رہے ہیں بے ان اراہ الاجناس، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ جنس دکھائی، اور اللہ تی خلقہا، جو اللہ نے پیدا کی، وعلمہ، اور آدم علیہ السلام کو سکھا دیا کہ ان ھذا اسمہ فرس، مثلا گھوڑا دکھا کر فرمایا اس کا نام گھوڑا ہوگا، وھذا اسمہ بعیر، اونٹ دکھا کر اس کا نام اونٹ ہوگا، وھذا اسمہ کذا، وعلمہ احوالہا، اور ان ساری چیزوں کے احوال بھی بتا دیے، سکھا دیے۔ وما یتعلق بها من المنافع الدینیہ والدنیویہ، کہ جتنے دینی منافع تھے یا دنیاوی منافع تھے سارے بتا دیے۔ اللہ اللہ، وعلمہ اسماء الملائکہ، اپنے سارے فرشتوں کے نام بھی بتا دیے۔ اسماء ذریتہ کلہم، جتنی اولاد ہونے والی تھی قیامت تک ان سب کے نام بھی بتا دیے۔ اللہ، اسماء الحیوانات، جتنے حیوانات تھے جانور تھے ان سب کے نام بتا دیے۔ والجمادات، جتنے جمادات تھے ان کے نام بتا دیے۔ اور صنعت کل شیء، ہر چیز کے بنانے کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ، اسماء المدن، جتنے شہر، والقرى، جتنے گاؤں تھے ان کے نام بتا دیے۔ اللہ، اس کا نام فیصل آباد ہوگا، فیصل آباد کا محلہ فلاں ہوگا، فلاں محلہ ہوگا۔ اللہ اللہ، واسماء الطیر، پرندوں کے نام بتا دیے۔ والشجر، درختوں کے نام بتا دیے، یہ کیکر ہوگا، یہ ٹالی ہوگی، یہ فلاں درخت ہوگا۔ وما یکون، اور ما یکون، یعنی جو ہو چکے تھے ان کا نام بھی بتا دیا، جی، اور جو ابھی تک نہیں ہوئے تھے ہونے والے تھے ان کا نام بھی بتا دیا۔ وما، تو علم ما کان وما یکون تو آدم علیہ السلام کے لیے ثابت ہوا، اللہ اللہ، اور آدم علیہ السلام اور سارے نبیوں کا علم حضور کے علم کے مقابلے میں قطرہ ہے، اللہ اللہ، اور حضور کے علوم سمندر ہیں۔ اللہ اللہ، اب اگر کوئی ضد کرتا رہے، یہ تو ہے بزرگوں کا عقیدہ، یہ بریلویوں کا عقیدہ، بریلویوں نے تو بزرگوں سے یہ عقیدہ لیا ہے، جی جی اصل تو پہلے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جی، اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ اس کی مرضی۔ حتی القصعۃ، اے برتن، اس برتن کا یہ نام ہوگا، اس برتن کا یہ نام، یہ چمچہ ہوگا، یہ کلا ہے، یہ چھانچا ہوگا، یہ برتن اس کو یہ کہیں گے، یہ گلاس ہوگا، یہ فلاں ہوگا۔ یعنی کہ اتنے زبردست قسم کے دلائل ہیں یہ کہ واقعی اس کو پڑھنے کے بعد کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، انبیاء علیہ السلام کے علم پر کوئی اعتراض یا طعن نہیں کر سکتا۔ نہیں، جو ضد ہے وہ ماننے دیتی ہے، بس وہ ضد ہے۔ ہاں، تو ضد کب ماننے دے گی؟